أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجیں. عزیزان محترم، آغاز محرم ہو چکا ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. ظاہر ہے کہ چند جملے تمہیدی آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں. حقیر اسی بمبئی میں 1974 سے لے کے 1984 تک بحیثیت امام جمعہ جماعت کے یہاں پر خدمات انجام دے چکا ہے. 84 میں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے لیکچررشپ مل گئی، اس لیے میں لکھنؤ واپس چلا گیا، اور اس کے بعد سے بیرون ممالک میں خدمت کا موقع ملا، لہذا باہر رہا، اور آج 35 سال کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بلکہ کہیے تو یوں کہہ دوں کہ حاضر نہیں ہوا ہوں، بھیجا گیا. اس لیے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کے لیے نہ کوئی بلاتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، بلکہ جہاں پر شہزادی کا جہاں کے لیے حکم ہوتا ہے وہاں جا کر وہ خدمت کر دیتا ہے. لہذا میں اس سال مجھے یہ حکم ہوا کہ میں آپ کی خدمت کروں، حاضر ہو گیا ہوں. اور میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کو دین اسلام پسند. میں کسی اور آیت کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا جسے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. صاحبان نظر ہیں، صاحبان ایمان ہیں، کہ چونکہ محرم یاد حضرت امام حسین علیہ السلام میں منایا جاتا ہے، اور ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا تعلق بھی، آپ غور فرمائیں جو کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اسلام کا تعلق بھی حسین ابن علی سے ہے، اور مسلمان کا تعلق بھی حسین ابن علی سے. اس لیے میں نے اس عشرے کا موضوع گفتگو اسلام اور مسلمان قرار دیا ہے، کہ جس کے اوپر آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. اور میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اسلام کا تعلق بھی حسین سے ہے اور مسلمان کا تعلق بھی حسین سے ہے؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حسین نے قربانی دے کے اسلام کو بچایا، اور مسلمان نے حسین کی قربانی لے کے اپنے کو بدنام کیا. یعنی
اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے تو آج اسلام نہ ہوتا، اور اگر مسلمان حسین ابن علی کو قربان نہ کرتا، شہید نہ کرتا، تو آج تاریخ میں مسلمان کا نام اس حیثیت سے نہ لیا جاتا کہ جس حیثیت سے آج لیا جا رہا ہے۔ ایک عجیب اور غریب بات ہے، آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ آج کچھ چند تمہیدی جملے عرض کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں، اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، جو بزرگ ہیں وہ واقف ہیں کہ میں منبر سے کبھی بھی کسی ذات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ہمیشہ ذکر اہل بیت کے علاوہ منبر سے کسی ذات کا تذکرہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توہین منبر ہے کہ اگر کسی ذات کا تذکرہ کیا جائے سوائے تذکرہ اہل بیت کے، اس لیے کہ یہ منبر جس ذات کا ہے، اگر اس حق کو ہم ادا نہیں کرتے تو پھر ہمیں منبر پر آنے کا حق نہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات یہیں سے شروع کیے دے رہا ہوں کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، مسلمان اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کو اختیار کرتا ہے، اور جب بھی ہم کسی مسلمان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم مسلمان کیسے ہوئے، تو وہ پلٹ کر یہی جواب دیتا ہے کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے۔ میرا ایک سیدھا سا سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، دین اسلام ایک ہے، آپ متوجہ ہیں؟ دین اسلام ایک ہے، لیکن جب ہم اسلام کے ماننے والوں پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے یہ شیعہ مسلمان، یہ سنی مسلمان، یہ وہابی مسلمان، یہ حنفی مسلمان، یہ شافعی مسلمان، یہ حنبلی مسلمان، یہ آغا خانی مسلمان، یہ اسماعیلی مسلمان، یہ بوری مسلمان، یہ احمدی مسلمان، کہا جاتا ہے یا نہیں؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام ایک ہے، آپ غور کیجئے، جب اسلام ایک ہے تو پھر اس کے ماننے والے اتنے فرقوں میں کیسے بٹے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب ہم پلٹ کے اس حدیث کو یاد دلائیں کہ رسول نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی ناری ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ناجی ہے کون ناری ہے، اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہر فرقہ اپنے کو ناجی کہتا ہے، اور ناجی کہتا نہ ہوتا تو اس پر عمل کیوں کرتا؟ لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ جب دین اسلام ذات محمد سے وابستہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ذات محمد کہے اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو مسلمان ہیں، اور اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے آپ غور کیجئے، یہ اتنے فرقے ہیں، اور ان فرقوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے کہ جو رسول نے کیا، ہمیں وہ بات کہنا چاہیے جو رسول نے کہی، یعنی مجلس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ رسول کے زمانے میں مجلس نہیں تھی، تبرک نہیں بانٹنا چاہیے اس لیے کہ رسول کے زمانے میں نہیں بٹا، علم نہیں اٹھانا چاہیے اس لیے کہ رسول کے زمانے میں، حالانکہ رسول نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا لَوْتِنَّ الرَّایَةَ غَدًا، اگر علم اس زمانے میں نہیں تھا۔ ہاں اب یہ بات اور ہے کہ آپ علم سے اس لیے جلتے ہیں کہ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں جو علمدار تھا،
اور جس کو علم نہیں ملا اس کے ماننے والے اس لیے علم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کو علم ملا نہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ ہم حضور کوئی اختلاف نہیں چاہتے، کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، کوئی فساد نہیں چاہتے۔ اسلام اتحاد و یکجہتی کا نام ہے، اسلام پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ حق سے روگردانی کرو۔ دیکھیے اتحاد و اتفاق ایک منزل تک ہو سکتا ہے، ہماری آپ کی ذات کے لیے اتفاق و اتحاد کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیے کہ حق سے روگردانی کر کے اتحاد کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی کوئی کہہ دے کہ اللہ ہی نہیں ہے تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ میں اتحاد کی بنا پر یہ کہہ دیں کہ اللہ نہیں ہے؟ یا کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے شریک کسی کو بنا رہے ہیں تو اتحاد کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں اللہ کے شریک بھی کوئی ہے؟ نہیں عزیزان عزیزان، اتحاد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ حقائق کو بیان کرنا، لیکن پیار و محبت کے ساتھ میں۔ اور جہاں تک اس کا سوال ہے کہ رسول کے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ ہو، رسول جو کرتے تھے وہ کیا جائے، تو میں کہتا ہوں سیدھی سیدھی بات ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اعلان کے بعد وہ اعلان جو رسول نے کیا تھا، آپ توجہ فرمائیں جو بات عرض کر رہا ہوں، رسول نے اسلام، مسلمان اسلام جو لایا ہے، جس کلمے کی بنیاد پر لایا ہے، آپ اسی کو تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ میں ساری دنیا اسلام کو چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہونے کی جو دلیل کلمے کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں، کیا یہی کلمہ رسول نے پڑھایا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی اگر آپ یہ بات مان لیں کہ جو رسول نے کہا وہ ہمیں کہنا چاہیے، جو رسول نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے، تو میں تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھیے، آپ یہ بتائیے رسول نے آج جو ہم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اپنے کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، کیا رسول نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا؟ نہیں۔ تاریخ میں یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے عرب کی سرزمین پر، توجہ، عرب کی سرزمین پر پیغمبر نے جو آواز بلند کی تھی وہ یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر نے پلٹ کر یہ کہا تھا انا محمد رسول اللہ۔ تو اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جو رسول نے کہا وہی ہم کریں، جو رسول نے کیا وہ ہم کریں، تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ آواز بلند کرے قولوا لا الہ الا اللہ۔ لیکن کوئی مسلمان قولوا لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، بلکہ ہر مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ جب رسول نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تھا تو تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ رسول نے کہا تھا انا محمد رسول اللہ، تو تم اشہد ان محمد رسول اللہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو تاریخ پلٹ کر آواز دے گی نہیں ہے عزیزوں، پیغمبر نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، علی نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر نے کہا تھا انا محمد رسول اللہ، نبی علی نے بڑھ کر کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو مسلمانوں، تم نبی کے کلمے سے مسلمان نہیں ہو رہے ہو، علی کے کلمے سے مسلمان۔ آج جو یہ بتا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان نبی کے کلمے سے نہیں ہوئے ہو، علی کے کلمے سے ہوئے ہو۔ عزیزان گرامی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے مومنین کس نے، مجھے اس کی فکر ہے کہ میں حقیقت کو آپ تک پہنچا دوں اور یہ بتاؤں کہ حقیقت اسلام کیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، بغیر علی کے اسلام اسلامی ہی نہیں ہے۔ علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب کہیے تو ایک فقرہ کہہ دوں، اگرچہ آج تمہیدی منزل سے گزر رہا ہوں،
کہ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھے تو اس کو یہی چاہیے کہ جس صورت سے اس نے علی کے کلمے سے اپنے کو مسلمان ثابت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا تھا 73 فرقوں میں ایک فرقہ ناجی ہے۔ اب آپ سارے مسلمانوں کے کلمے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، توجہ، سارے کلمے اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر کلمہ آپ کو ایک ملے گا۔ صرف ایک ہی فرقہ ایسا ہے، اسلام کا ایک ہی فرقہ ایسا ہے جس کا کلمہ باقی کلموں سے مختلف ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے فرقے ایک طرف، ایک فرقہ ناجی ایک طرف ہے، تو اب جس کا کلمہ الگ ہوگا وہی تو ناجی کہلائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ عزیزان کرام، آپ غور فرمائیے، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ نبی کے کہنے کو اپنائے تو اس کو چاہیے، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں میں، اپنے نوجوان بچوں سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ نبی کے قول کو بھی اپنائے تو اس کو چاہیے، سیدھی سی بات ہے، کہ وہ علی ولی اللہ کہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی نے اور علی نے جو کلمے اختیار کیے ہیں، پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی فرقے کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرقہ وہ ہے جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، علی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو نبی نے کہا وہ بھی اس نے کہا، جو علی نے کہا وہ بھی اس نے کہا۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو علی نے کہا، بعد میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی نے کہا۔ علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم وہ بھی کہتے ہیں۔ نبی نے کہا علی ولی اللہ، ہم وہ بھی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ اسلام کا ہے، دین کا ہے، شریعت کا ہے، اور آج آپ دیکھیں تو ملینز مسلمان ہیں ساری دنیا میں، اور ہر ایک اپنے کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اسلام ایک ہے۔ تو جب اسلام ایک ہے تو اس کا طریقہ بھی ایک ہوگا، اس کا انداز بھی ایک ہوگا، اس کا حکم بھی ایک ہوگا۔ آج ہمارے سامنے اتنے فرقے ہیں، اتنے انداز ہیں، اتنے طریقے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر پاتے۔ بلکہ کہیے تو یوں کہوں کہ اگر غیر مسلم ہم سے سوال کرے کہ تم مسلمان ہو، ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ اسلام میں کیا حکم ہے؟ بھائی عبادت کا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا ہے۔ کہا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ اس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک الزام ہمارے اوپر ہے، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کرنے والے نماز کی بات ہی نہیں کرتے، روزے کی بات نہیں کرتے، حج کی بات نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں یہ تو عمل نہ کرنے والوں کی بات ہے۔ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز کی بات کریں گے، جب آپ روزے کی بات کریں گے، جب آپ حج کی بات کریں گے، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید جس کو ساری دنیا کا مسلمان تسلیم کرتا ہے، اس پر بھی بحث کروں گا آپ کی خدمت میں آگے کہ قرآن مجید ہے کیا۔ میرا اس وقت صرف اتنا سا سوال ہے کہ قرآن مجید میں جس کو ساری دنیا کا مسلمان ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے،
اس قرآن میں آپ طریقہ نماز مجھے بتا دیجئے، طریقہ روزہ بتا دیجئے، طریقہ حج بتا دیجئے۔ دیکھیے ہے یا نہیں؟ کوئی اختلافی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، اتنا تو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ نماز کو قائم کرو، لیکن نماز کو قائم کرو کیسے قائم کرو؟ ہے یہ طریقہ ہے؟ روزہ رکھو، کیسے روزہ رکھو؟ قرآن میں ہے۔ حج کرو، کیسے حج کرو؟ قرآن میں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں قرآن کی بات کیجئے یا عمل کی بات کیجئے۔ میں کہتا ہوں ہم وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں مکمل، ناقص عمل کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ویسی نماز پڑھیں گے جیسے رسول نے پڑھائی تھی، اور یہ اہل بیت اطہار اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ بلکہ کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ آج دنیا اہل بیت اور قرآن، اہل بیت و نماز، اہل بیت و روزہ، ان دونوں کا موازنہ کرتی ہے، یعنی مقابلہ کرتی ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ نہ اہل بیت کو جانتے ہیں نہ نماز کو جانتے ہیں، نہ وہ اہل بیت کو جانتے ہیں نہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ وہ اہل بیت کو جانتے ہیں نہ وہ حج کو جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ یاد رکھیے قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن پریکٹیکلی طور سے قرآن واضح طریقے پر یہ نہیں بیان کر پایا کہ نماز کیسے پڑھی جاؤ۔ آج کی دنیا میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کالج میں جاتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی جاتی ہیں، ایک کا نام ہے تھیوری، ایک کا نام ہے پریکٹیکل۔ اگر آپ تھیوری میں پاس بھی ہو جائیں اور پریکٹیکل میں فیل ہوں، آپ کو کلاس ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اچھا پریکٹیکل میں پاس ہو جائیں، تھیوری میں فیل ہو جائیں، تب بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ تھیوری جو ہے وہ کرنے کے بعد پریکٹیکل ضروری ہے، اور پریکٹیکل کو سمجھنے کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، پریکٹیکل کے لیے تھیوری ضروری ہے اور تھیوری کے لیے پریکٹیکل ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آج کے ترقی یافتہ دور نے یہ بتا دیا کہ تھیوری اور پریکٹیکل لازم و ملزوم ہے، یعنی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہا ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اسی تھیوری اور پریکٹیکل کو تمہارے سامنے واضح کر دیا تھا، یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہیں۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ بھائی اگر اہل بیت نہ ہوتے تو نماز تو تھی، لیکن طریقہ نماز نہیں معلوم تھا۔ رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، قنوت کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، کیا کریں؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی مشیت الہی تھی، یہ بھی مرضی الہی تھی کہ اس نے قرآن میں سب کچھ دے تو دیا، لیکن یہ کہہ کر کہ دیکھو جب تک تم اس در پر نہیں آؤ گے تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اے معبود تو جانتا تھا کہ مسلمان ایک موقع پر یہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، تو قرآن میں سب کچھ بھیج دے تاکہ مسلمان عمل کر لے۔ کہا اگر میں سب کچھ قرآن میں بھیج دوں گا تو پھر اہل بیت کی عظمت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اور کہیے تو یوں کہہ دوں کہ قرآن و اہل بیت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ کبھی قرآن کی آیت آئی تو اہل بیت نے عمل کیا، اور کبھی اہل بیت نے عمل کیا تو وہی قرآن کی آیت بن گئی۔
ایک صلوات بھیج دے محمد والے. آپ نے غور فرمایا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو در اہل بیت پر آنا پڑے گا، عظمت اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا. اور جو لوگ در اہل بیت پر نہیں آئے وہ ظاہر ہے اسلام کو صحیح طریقے پر سمجھ نہیں سکے. آپ دیکھ لیجئے، ساری دنیا کا جائزہ آپ لیں، دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آج بھی میں آ رہا تھا، اتفاق کی بات تذکرہ کر دوں، میں ایئرپورٹ سے چلا تو جو کار کو ڈرائیو کر رہا تھا اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، کیا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا بھائی اتفاق ہے، میری قسمت کہ میں شیعی ہوں. کہنے کہا آپ لوگ بہت اچھے آدمی ہیں. میں نے کہا تم ابھی 5 منٹ ہوئے میں تمہاری گاڑی میں بیٹھا، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ کہا نہیں، آپ لوگ جتنے بھی ہیں اس نام کے لوگ، ان میں انسانیت ہے، ان میں شرافت ہے، ان میں محبت ہے. اس کا یہ جملہ تھا کہ وہ دیش بھکت ہیں. میں نے کہا بھائی دیش بھکتی جو ہے وہ ہمارے مذہب میں داخل ہے. میں نے یہاں نہیں، میں نے لندن امریکہ میں بھی یہ جملہ کہا ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ لندن میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے جہاں کے رہیے وہاں کے وفادار رہیے. تو یہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم ہندوستان کے وفادار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کا ہر انسان آپ کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے. دیکھیے تعلیمات اسلام یہ ہیں، تعلیمات اسلام یہ ہیں. یہ نہیں اسلام کہتا کہ آپ مذہب سے ہٹ جائیں، نہیں، مذہب پر قائم رہتے ہوئے آپ دنیا کو اس انداز کا درس دیں کہ دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ جب یہ ماننے والا ایسا ہے تو اس کا مذہب کیسا ہوگا. ایک صلوات بھیج دیے محمد والے. آپ نے غور فرمایا؟ پوری زندگی اہل بیت اطہار کی دیکھیے، اسی طرح آپ کو ملے گی. وہ بہت مشہور معروف واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں نبی کی زندگی کا. ایک ضعیفہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب تک نبی پر کوڑا گرتا تھا نبی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. لیکن جب 3 روز تک کوڑا نہیں پھینکا تو نبی نے معلوم کیا، معلوم ہوا وہ ایک ضعیفہ ہے جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی. میں دوسروں کو نہیں کہتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھ پر کوڑا پھینکتا ہوتا اور اتفاق سے نہ پھینکتا تو میں بڑا خوش ہوتا ہے یہ. لیکن ہم میں اور نبی میں یہی فرق ہے. نبی نے کہا اچھا کیوں نہیں کوڑا پھینک رہا ہے؟ کہا وہ ضعیفہ بیمار ہے. نبی اس کے گھر تشریف لے گئے. جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو وہی فطرت انسانی جو تھی وہ اس کی ضعیفہ کے دماغ میں آئی کہ شاید محمد مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے. تو اس نے یہ پیغام کہلوایا، اے محمد تمہارے مذہب میں کیا یہ ہے کہ جب کوئی مجبور ہو تب تم اس سے بدلہ لو؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. ادھر پیغمبر نے یہ جملہ کہا، اس عورت نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو پھر بعد میں گفتگو ہوگی. ایک صلوات بھیج دیے محمد والے. تو عزیزان گرامی، یہ اسلامی پیغامات ہیں اور انہی پیغامات کو حسین ابن علی نے حفاظت کے لیے
بچانے کے لیے قربانیاں دیں، اور اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے تو آج یہ ساری دنیا میں تذکرہ حسین نہ ہوتا، آج نہ یہ مجلسیں ہوتی، نہ یہ تذکرے ہوتے، نہ یہ ذکر ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ یہ قربانی حسین کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو یہ سوچنا ہے۔ دیکھیے، ہم اپنے کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنانا ہے کہ جس صورت سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ہندو نے یہ کہا کہ آپ لوگ، یعنی آپ کی قوم جو ہے وہ بہت اچھی قوم ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کا طرز عمل انسانیت کا تھا، آپ کا حسن سلوک ایسا ہے کہ دنیا دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں۔ ہماری زندگی اسی انداز پر ہونا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ۔ اور اگر کبھی کسی وقت کسی مومن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو یہ سوچ کر عفو کرنا چاہیے کہ یہ مومن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گرہ باندھ کر رکھیں اور اس کے بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ بدلہ لینا اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ ہاں، میں نے عرض کیا نہیں کہ جب مذہب پر آئے بات تو اس وقت اس کا دفاع کرنا بھی واجب ہے۔ جیسے ایک عالم سے لکھنؤ میں پوچھا گیا تھا کہ بتائیے کہ جب عالم پر، توجہ فرمائیں میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی آپ کا مخالف، عزاداری کا مخالف جلوس کے سلسلے میں خشباری کرے، یعنی اینٹیں وغیرہ چلائے، تو اس میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، کیا حکم ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا جملہ۔ بزرگ عالم نے جواب دیا تھا، میں تو ایک طالب علم ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اینٹا تم پر پڑے تو تم اسے نظر انداز کر کے عالم کو لیے چلے جاؤ، لیکن اگر اینٹا عالم پر پڑے تو تمہارے لیے دفاع واجب ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی ہمارا اسلام اس انداز پر ہے، ہمارا پیغام دنیا کو اس انداز پر ہے۔ اور یہی بات پریکٹیکلی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اہل بیت اطہار سے سیکھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے امام حسن امام حسین کی زندگی کو۔ دنیا ہم سے یہی سوال کرتی ہے، اکثر لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، امام حسن نے صلح کی، امام حسن نے جنگ کی، امام حسین نے جنگ کی، تو یہ کیا بات ہے؟ کیا امام حسن جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ تو میں پلٹ کے یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا امام حسین صلح نہیں کر سکتے تھے؟ مسئلہ صلح اور جنگ کا نہیں ہے، مسئلہ مقصد کی حفاظت ہے۔ امام وقت جب یہ دیکھتا ہے کہ صلحوں میں اسلام کی کامیابی ہے تو صلح کرتا ہے، اگر جنگ میں کامیابی اسلام کی ہے تو جنگ کرتا ہے۔ اور دلیل آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ بتائیے امام حسن نے صلح کی تھی، کن شرائط پر صلح کی تھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جب یہ بات طے ہو چکی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا تو اس نے نامزد کیا، تو صلح کی مخالفت کی یا نہیں؟ اور اس کے بعد امام حسین سے سوال بیعت ہوا کہ نہیں؟
لیکن جب امام حسین نے قربانی دی، آپ غور فرما رہے ہیں، جب امام حسین نے قربانی دی تو تاریخ کا ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یزید امام حسین کے، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو پہنا سکتا ہے، لیکن زین العابدین سے سوال بیعت نہیں کر پایا۔ آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام حسن کی صلحوں کے نتیجے میں یزید نے حسین سے سوال بیعت کیا، لیکن حسین کی قربانی کے بعد یزید زین العابدین سے سوال بیعت نہیں کر سکا۔ بس یہی بات ہے امامت کے مسئلے کی کہ امامت جس کے لیے دنیا کہتی ہے کہ اسلام کے فائدے کو وہ سامنے رکھتے ہیں، اگر صلحوں میں اسلام کا فائدہ ہے تو صلح کر لیتے ہیں، جنگ میں فائدہ ہوتا ہے تو جنگ کر کے دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ باطل باطل رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں اپنی بات کو آج طول نہیں دینا چاہتا، اور اشر بھر انشاءاللہ کوشش میری یہی رہے گی کہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو۔ آج پہلی تاریخ، آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی تاریخ محرم کا چاند، چاہنے والے، محبت کرنے والے سال بھر تک انتظار کرتے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو۔ ہم سیدہ کے لال کو کا پرسہ ان کو دیں۔ میں کیا عرض کروں، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کی کوئی ماں بھی شہزادی جیسی ماں نہیں بن پائی۔ تاریخ کا ایک المیہ ہے، آپ غور تو کیجئے، جس وقت شہزادی کے سامنے واقع کربلا پیش ہوا تھا، تاریخوں میں اختلاف تو بہت ہوتا ہے، لیکن کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ شہزادی نے یہ کہا ہو کہ واقع کربلا نہ ہو، بلکہ جب واقع کربلا شہزادی کے سامنے پیش ہوا تھا تو شہزادی نے صرف ایک سوال کیا تھا، بابا یہ بتائیے کہ جس وقت واقع کربلا ہوگا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ بابا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے صرف ایک سوال کیا، بابا پھر میرے بچے کی صف عزا کون بچھائے گا؟ رسول نے وعدہ کیا، رسول نے کہا بیٹی تو گھبرا نہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے قیامت تک صف عزا حسین بچتی رہے گی۔ آئیے شہزادی کو پرسہ دے لیں، میری شہزادی۔ حالانکہ ہم حق عزاداری ادا نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی شہزادی یا چاہنے والے آپ کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، آپ کے بیٹے کا پرسہ دے رہے ہیں، اور میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس 10 دن میں کس کا پرسہ دیا جائے۔ حسین کا پرسہ آپ دیں گے، ابو الفضل عباس کا پرسہ دیں گے، شہزادے علی اکبر کا پرسہ دیں گے، شہزادے قاسم کا پرسہ دیں گے، اون و محمد کا پرسہ دیں گے، جوانان بنی ہاشم کا پرسہ دیں گے، کس کا پرسہ دیں گے؟ اور عزاداروں کہیے تو یوں کہہ دوں کہ حسین واقع کربلا کے پیش نظر جس صورت سے شہزادی نے یہ کہا تھا کہ میرے بچے کی صف عزا کون بچھائے گا، اسی طرح تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ بچپنے کا عالم ہے، نبی سے حسین گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی فرماتے ہیں میرے لال تم کو اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دینا۔ عزاداروں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے کہا میں یہ قربانیاں دوں گا۔ نہیں عزیزوں، میرا اپنا خیال ہے
کہ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ قربانیاں دوں گا. آپ توجہ فرمائیں. اس لیے کہ اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ میں یہ قربانیاں دوں گا اور اس کے بعد حسین چپ ہو جاتے تو کل کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ حسین اس سے زیادہ قربانیاں پیش ہی نہیں کر سکتے تھے. تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ حسین نے بچپنے میں نانا سے پوچھا، نانا آپ کو کون کون سی قربانیاں چاہیے ہیں؟ دیکھیے یہ کہنا کہ میں یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہوں اور ہے، آپ قربانیاں مانگتے مانگتے تھک گئے، حسین قربانیاں دیتے دیتے نہیں تھکے. نانا آپ کو کون کون سی قربانیاں چاہیے ہیں؟ بس عزاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک مرتبہ نانا نے کہا، اے میرے لال تم کو اپنے اصحاب کو پیش کرنا ہوگا. حسین نے کہا نانا منظور ہے، بتائیے اس کے بعد اسلام کو زندگی مل جائے گی؟ نانا نے کہا نہیں میرے لال، اس کے بعد انہوں محمد کی قربانی بھی دینا ہوگی. حسین نے کہا نانا اس کے بعد زندگی مل جائے گی اسلام کو؟ کہا نہیں میرے لال، اس کے بعد قاسم کا لاشا پہ اٹھانا پڑے گا. نانا اس کے بعد اسلام کو زندگی مل جائے گی؟ کہا نہیں میرے لال، اس کے بعد اسلام کو علی اکبر کے سینے کا خون چاہیے ہوگا. حسین نے کہا نانا ہم دیں گے، اس کے بعد زندگی مل جائے گی. کہا نہیں میرے لال، اس کے بعد تمہیں عباس کے شانوں کا خون دینا ہوگا. کہا نانا اس کے بعد زندگی مل جائے گی؟ کہا نہیں میرے لال، تم کو علی اصغر کے گلے کا خون بھی دینا ہوگا. حسین نے کہا نانا اس کے بعد زندگی مل جائے گی؟ کہا نہیں میرے لال، اس کے بعد تمہیں اپنے گلے کا خون دینا ہوگا. حسین نے کہا نانا اس کے بعد تمہیں زندگی اسلام کو مل جائے گی؟ کہا ہاں میرے لال، زندگی تو مل جائے گی، لیکن اس کے بعد اسلام کو ایک چیز کی اور بھی ضرورت ہوگی. حسین نے کہا نانا وہ کون سی چیز؟ کہا دشمنوں کے حملے کے لیے ایک پردے کی ضرورت بھی ہوگی. حسین نے کہا نانا وہ کون سا پردہ؟ کہا زینب کی رضا کا پردہ. بس عزاداروں یہ سننا تھا کہ حسین خاموش ہوئے. ایک مرتبہ پوچھا نانا زینب کی رضا کب چھنے گی؟ میں کہوں گا اے آقا آپ اتنی قربانیاں دینے پر تیار ہو گئے مگر آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ زینب کی رضا چھینے. اے آقا ذرا بعد شہادت آئیے، زین العابدین کے دل سے پوچھئے، ماں بہنیں سربرہنہ ہیں، بازار کوفہ اور شام ہے، ایک منادی کی ندا ہے، حاضی صبایا من منات علی و فاطمہ. اے تماشائیوں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر.